خان کے پاس پہنچا تو عین اسی وقت میری غیبت ان کے سامنے ہو رہی تھی کہ میں پہنچ گیا. اور یہ غیبت کا لامتناہی سلسلہ ہے. اور اس دفعہ وہ بتایا جا رہا تھا خان کو کہ یہ جو خان سے ملاقات کا سرور ہی اور ہے. پہل جب ان سے ملنے جایا کرتے تھے ان کے وکلا اور کارکن اور دیگر رہنما تو وہ بہت مسرور ہو کر جیل سے باہر آتے اور یہ بھی بھول جاتے خوشی میں کہ خان نے کیا کہا تھا، اور وہ بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ان ملاقاتوں کا احوال کھلنے لگا کہ یہ لوگ جو بات خان کرتے ہیں باہر جا کر وہ نہیں بتاتے. پھر جب یہ ملاقاتیں پرانی ہونے لگیں تو یہ نہیں کہ آسانی سے ہونے لگی، اس میں اور مشکلات کھڑی کر دی جانے لگی. آخر وہ عمران خان تھا، اس سے ملاقات یوں ہی آسان تو نہیں. لوگوں پر پابندیاں قدغنیں لگائی جانے لگی کہ اس سے ملاقات ہوگی اس سے نہیں ہوگی. جو ہمارا یار ہے دنیا بھلے اسے غدار کہے، بھیج دو اسے عمران خان سے ملنے. پھر کارکن بھی لٹ لیے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کون یار غار ہے اور کون غدار ہے، کون وفادار ہے کون وفاشار ہے. پھر یہ ہونے لگا کہ ان ملاقاتوں پہ پابندیاں لگنے لگیں اور پھر ملاقات کو ترس گئے لوگ. اب جب ملاقات کرنے گئے تو پھر خوب شکوے شکایتیں ہوئیں ایک دوسرے کی. یہ تو ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں لیکن اس دفعہ سب نے مل کر ایک شخص کی شکایت کی اور وہ تھے علی امین گنڈا پور. جی ہاں، ان کی شکایت کی. اس سے پہلے بڑے پیار بھرے تعلقات تھے سب کے آپس میں. حال ہی میں جب شیر افضل مروت سے ایک جگہ یہ سوال کیا گیا تھا علی امین گنڈا پور کے بارے میں کہ وہ جو لوگ لے کے نکلے تھے ڈی چوک کی طرف اور پھر بیچ میں سے غائب ہو گئے تھے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمان جاری کرتے ہیں، تو شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ اسے تو پلاسٹک کی گولیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کے بدن میں پلاسٹک کی گولیاں ہیں جس کی وجہ سے اسے خارش ہو گئی ہے، اور مطلب اسے بہت ہی وفادار جانثار ثابت کرنے کی کوشش کی. کیونکہ سب ایک دوسرے کے راز سے واقف ہیں اس لیے ایک دوسرے کی تعریف کرنا ان کی کمزوری ہے اور ان کے لیے ضروری ہے خود کو زندہ رکھنے کے لیے بھی کہ وہ دوسروں کی تعریف کریں. اور تعریفوں کے پل باندھتے باندھتے یہ سب اس پل سے نیچے اتر آئے. یعنی اب شکوے شکایت کی باری آ گئی اور شکوے بھی کیے شکایتیں بھی لگائیں سب نے مل کر ایک ہی شخص کی اور وہ وہی تھے گنڈا پور. عمران خان میں کوئی غم نہیں ہے، فوراً کہہ دیا کہ نئی احتجاجی کمیٹی بنا لو، اس میں دوسرے لوگ شامل کر لو جن کے بارے میں معلوم ہے کہ بیچ میں سے عوام کو چھوڑ کے خود غائب نہیں ہوں گے. شیر افضل مروت کو ویسے یہ شکوہ ہے کہ یہ احتجاج ٹھیک نہیں تھے. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ انہیں کووڈ ہو گیا تھا اور وہ تھوڑا کمزور دکھائی دے رہے تھے. پھر انہوں نے اپنا حلیہ بھی بدل لیا تھا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان احتجاجوں میں شامل نہیں ہیں تو کیا یہ احتجاج ٹھیک نہیں تھے؟ کئی حوالوں سے یہ احتجاج ٹھیک نہیں تھے لیکن کارکنوں کے حوالے سے جانثاروں کے حوالے سے یہ احتجاج بہت ٹھیک تھے. اسے غلط بنایا گیا. اڈیالہ جیل سے باہر بات چیت کر رہے تھے شیر افضل مروت اور وہ عمران خان سے ملاقات کر کے آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ یہ احتجاج ٹھیک نہیں تھے اور میں نے یہ بات بانی پی ٹی آئی سے کی اور خاص طور پر یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے احتجاجی حکمت عملی جو اپنائی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. دوستوں، جب بھی کوئی اس طرح کا اجتماعی کام کیا جائے تو آپس میں مل بیٹھ کے پہلے ہی مشورہ کر لیا جائے کہ ہم اس طرح کریں گے اس طرح کریں گے، یہ کہاں تک ٹھیک رہے گا کہاں تک نہیں. بعد میں اعتراض کر کے اتنے بڑے کراؤڈ کو پیچھے دھکیلنا ہی ہے، انہیں ناکام بنانے کی کوشش ہی ہے. اگر وہ اس وقت وہ احتجاجی حکمت عملی اپنائے ہوئے تھے تو آپ کو ان سے رابطہ رکھنا چاہیے. جب آپ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں کسی سیشن میں، کسی انٹرویو میں، کسی بات چیت میں، تو پھر آپ ان سے بات چیت رکھیے، رابطہ رکھیے. اگر آپ کووڈ میں بستر پہ پڑے ہوئے تھے تو بھی آپ بات تو کر رہے تھے نا، یہ بتا سکتے تھے کہ تم جو یہ حکمت عملی اپنا رہے ہو وہ غلط ہے. غلط کہنے پہ تو کوئی بھی چراغ پا ہو سکتا ہے کہ اس کی بات کو غلط
کہا جا رہا ہے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس میں اس طرح سے تبدیلی کر لو، یا وہاں پر جب تم غائب ہو جاؤ گے تو اس چوک پر فلاں نمودار ہو جانا چاہیے۔ یہ غلطیاں خود کرتے ہیں، یہ بچے نہیں ہیں۔ جب انہیں رہبری کرنے کا، رہنمائی کرنے کا، آگے آنے کا اتنا شوق ہے، عہدے لینے کا، تو پھر اپنے دماغ کو بھی درست طریقے سے استعمال کریں۔ آپس میں کتنی بھی رنجشیں کیوں نہ ہوں، جب کسی ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کو اپنی رنجشیں، اپنی دشمنیاں، اپنے شکوے شکایتیں یہ سب بھولنی پڑیں گی، ورنہ پھر نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا نہیں ہوگا۔ آپ تو جن فائد کے لیے نکلے ہیں وہ آپ کو حاصل ہی ہو رہے ہیں۔ عمران خان کا بھی کچھ نہیں جائے گا، نقصان صرف اور صرف عوام کا ہوگا۔ شیر افضل مروت نے یہ بھی بتایا، عمران خان نے یہ پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، تو ہمارے ساتھی نے بتایا کہ مولانا کی وجہ سے ملٹری کورٹس نہیں بنے۔ مولانا کی بے وفائی کا پتہ نہیں ذکر کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ تو کہہ دیا کہ مولانا کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ملٹری کورٹس نہیں بنے۔ تو عمران خان نے کہا کہ اگر ملٹری کورٹس بن جاتے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خوب جواب دیا عمران خان نے کہ مولانا احسان کریں یا نہ کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیر افضل مروت نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ نئی احتجاجی کمیٹی بنائے، اور یہ بھی شیر افضل بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے، اور آگے جو کمیٹی بنے گی، جو احتجاجی حکمت عملی اپنائیں گے، اس میں موسم کو ضرور مد نظر رکھا جائے گا، کیونکہ موسم سرما کی آمد ہے۔ اور پھر وہی بات، پلان ABC پہ عمل کیا جائے گا، یعنی کہ ایک لیڈر اگر پکڑا جائے یا کوئی اپنی نیت کے فطور کے حساب سے غائب ہو جائے، بیچ میں سے غروب ہو جائے، غرق ہو جائے، تو پھر دوسرا وہاں پر اپنی ذمہ داری کو لے کر آگے بڑھے۔ کیونکہ دوستوں، ہر شخص اکیلے بڑھ جانے کا حوصلہ نہیں رکھتا، وہ کوئی نہ کوئی رہنما تلاش کرتا ہے۔ اس بات کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے کسی کا حوالہ دیتے ہیں اور کسی کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور بعض لوگ ڈائریکٹ خدا سے یقین کے ساتھ مانگ لیتے ہیں۔ یہی یقین ہوتا ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ یقین ایمان کا دوسرا نام ہے۔ جو وکلا تھے انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے اور کورٹ جانے کی، سپریم کورٹ جانے کی پوری تیاری کر رہے ہیں، یہ جو چودھری امتیاز کی فیملی کے ساتھ ہوا اور ان کی اہلیہ نے میڈیا کے سامنے آ کے سب کچھ بتا دیا کہ ان کی 9 سالہ بچی کے ساتھ اور 6 ماہ کے بچے کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا۔ اولاد کو نشانہ بنا کر، اولاد کو نشانے پہ رکھ کر ان سے اگلوایا جاتا ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں جب اولاد کو نشانہ بنائیں گے، وہ بھی 6 ماہ کے بچے کو، اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر بستر سے نیچے پھینک دیں گے اور یہ کہیں گے اس کی ماں کو کہ بتاؤ کہ اس کا باپ کہاں پر ہے، فون کرو اسے یہاں پر بلاؤ۔ تو جو لوگ بچوں کے ساتھ اس طرح کریں گے تو کون ان کی بات کو مانے گا؟ یہ وہ طریقہ کار ہے اب جدید دور میں جس پہ لوگ یقین نہیں کرتے، نہ لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اور 9 سال کی بچی کو گھٹنے پکڑ کر وہ کہہ رہی تھی کھینچا گیا، یقیناً ٹخنے پکڑ کر، پاؤں سے پکڑ کر نیچے گھسیٹ کے پھینکا گیا ہوگا۔ بچی 9 سال کی بچی کس طرح ساری زندگی ہراساں و پریشان رہے گی، یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے، لیکن حساب کتاب اس دنیا میں ضرور ہوتا ہے۔ اور بچوں کے ساتھ ظلم اور عورتوں کی، وہ بھی پردہ دار عورتوں کی بے عزتی، اس کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی آواز اٹھائے یا نہ اٹھائے، کوئی سپریم کورٹ جائے یا نہ جائے، لیکن اللہ کی عدالت میں اس چھوٹے بچے کو اٹھا کے بستر سے نیچے پھینکنے اور اس بچی کو، 9 سال کی بچی کو گھسیٹنے کا حساب ضرور ہوگا۔ یہ لوگ اس بار جب عمران خان سے ملنے گئے تو باہر آ کے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اتنے دن کمرے میں رکھا، اتنے دن اندھیرے میں رکھا، اتنے دن روشنی میں رکھا، ان سب باتوں کو بھول جاؤ، یہ گزر گیا، آگے کا سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اور یہ بھی حساب کتاب کرتے ہیں، یہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ زرداری کو تو اتنے دن رکھا تھا، اور نواز شریف سے اور زرداری سے 40 لوگ ملنے آتے تھے اور ان کے خوب دعوت اڑائے جاتے تھے اور کنڈیشن کمرے تھے۔ ان سب کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب وہ نحوستیں ہیں جن کا اپنے کام میں نام بھی نہ لو، تمہارے کام خراب ہو جائیں گے۔ پھر یہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا دور چلا گیا۔ بھول جاؤ، خوفناک دور، خوفناک خواب
समझ के उसे भूल जाओ, उसका तस्करा ही ना करो, उसका नाम ही ना लो। आप अगर काजी फायज ईसा का नाम लेंगे तो इसका मतलब है आप उसकी याद को तरोताज़ा कर रहे हैं। उसे दफन कर दें और बाकी जहाँ जाएगा वहाँ वो खुद ही दफन हो जाएगा। इसके अलावा ये कि हमसे ऐसा हो गया, हमसे वैसा हो गया और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये आपको मीडिया के सामने आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है तो इंसानी हुकूक के इदारे भी आंखें खोले हैरत से उस तरफ देख रहे हैं और वो भी इस बारे में अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार हैं। आखिर में ये जब गुफ्तगू करते हैं, ये मुलाकात करके आने वाले तो कहते हैं कि इमरान खान ने ये कहा है कि आपस में मुत्तहिद रहें और एहतजाज की तैयारी करें। इमरान खान ने जो कहा है सो कहा है, वो आपसे कहा है। अब तो लोग आप पे शक करते हैं कि पता नहीं आप बाहर आके वही बात कर रहे हैं या कोई और बात कर रहे हैं या बात को घुमा फिरा के कर रहे हैं। जिस तरह के शुरू में करते थे, सब अपना अपना एक्स पर बैठ कर लाइव बताना शुरू कर देते थे। आवाम को आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है, आवाम को सिर्फ इमरान खान से दिलचस्पी है, उसके रोज़ व शब से दिलचस्पी है, उसकी मुलाकातों से दिलचस्पी है और पहली दिलचस्पी इस बात से है कि उसका क्या हाल है, उसकी तबीयत कैसी है। और आवाम को इस बात का तो यकीन ही है कि वो डटा हुआ है। जब इमरान खान के मामले में लफ्ज़ डील का इस्तेमाल होता है तो समझ लीजिए कि ये काली है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही ना करें, ख़ास तौर पे वो लोग जो इमरान खान से जेल में मुलाकात करके बाहर आए। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।